الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون ایلا کرتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، فإن پھر اگر فاؤوا وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن اور اگر عزموا وہ پختہ ارادہ کر لیں، الطلاق طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم بس بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، للذین یؤلون من نسائہم، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے کا، فإن پس اگر فاؤوا وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن اور اگر عزموا وہ پختہ ارادہ کر لیں، الطلاق طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایلا کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ مرد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا، اگر تو یہ اس نے قسم ایک مدت تعین کے ساتھ کھائی ہے کہ میں 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے یا 4 مہینے یہ آخری مدت ہے، اس سے زیادہ کہ وہ قسم نہیں کھا سکتا، تو جو اس نے مدت کی قسم کھا لی ہے اگر اس سے پہلے بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے قسم کو پورا نہیں کیا۔ اور اگر اس نے تعین نہیں کیا، ویسی قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اب عورت اس وقت وہ انتظار میں رہے گی 4 مہینے تک کہ 4 مہینے تک مرد کے پاس اختیار ہے وہ اس سے تعلق قائم کر لے، اگر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا، 4 مہینے کے بعد پھر جو قاضی ہوگا، عدالت جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، یا پھر جن علاقوں کے اندر پنچایت والے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر اس مسئلے کو لے جایا جائے گا اور وہ پھر اس مرد کو پیش کریں گے، پوچھیں گے اس سے، اس کو کہیں گے یا تو اس کو طلاق دو یا پھر اس سے رجوع کرو، تو اس وقت ہی وہ فیصلہ کرے گا، اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ جی وہ مہلت مانگ لے، نہیں، کیونکہ مہلت اس کی 4 مہینے والی گزر چکی ہے۔ اب یا تو وہ رجوع کر لے یا اس کے پاس دوسرا حل کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو جو پھر وہ اپنے لیے فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان سے ایلا کیا تھا، قسم کھا لی تھی آپ نے، یہ مسئلہ آگے آئے گا سورہ احزاب کے اندر۔ تو ازواج مطہرات نے اصل میں دنیا کی جو مال و متاع ہے اس کا مطالبہ کر لیا کہ ہمیں آپ نفقہ اچھا دیا کریں، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھ لو، اگر تم دنیا چاہتی ہو، اس کی زینت چاہتی ہو تو فتعالین میرے پاس آ جاؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، جو مانگو گی دوں گا اور اس کے بعد تمہیں اچھی طرح میں چھوڑ دوں گا۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور آخرت کو، یہ تم اگر چاہتی ہو تو پھر کیا ہے، تمہیں مشقت اور تکلیف والی زندگی میرے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا ہے، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین سے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ نے اپنے بالا خانہ کے اندر وہاں پر اوپر کمرہ بنایا، وہاں پر پھر آپ رہتے تھے۔ جب 29 دن گزرے، آپ آئے اپنی ازواج کے پاس، تو ازواج نے کہا کہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، آپ تو مہینے سے پہلے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 اور 30 دن کا ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جو معاملات ہیں شریعت کے عدت والے ہیں، اس کے اندر ہم نے چاند کو رکھنا ہے، اپنی تاریخ کو نہیں رکھنا کہ جی اگست 31 کا ہے تو ہم نے 31 دن مہینے میں شمار کر لینا ہے، ٹھیک ہے، فروری 28 کا تو ہم نے 28 شمار کرنے نہیں۔ شریعت نے جو ہے چاند کو رکھا ہے کہ چاند کی تاریخ دیکھی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا تھا تو میرا مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، ایلا یہ عورت سے اگر مرد کر لیتا ہے تعین کے ساتھ تو اس سے پہلے وہ اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اگر تعین نہیں ہے تو پھر اگر وہ تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ اس صورت میں بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تعین نہیں کیا ہوا تھا، قسم اس نے کھا لی ہے، اب وہ قسم توڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کفارہ وہی ہے جو قسم والا کفارہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور ایلا جو ہے اس کی مدت، جب بندہ ایلا یعنی کہ ہو جاتا ہے، قسم کھا لیتی ہے، یعنی کہ 4 مہینے گزر گئی، یوں سمجھ لیں 4 مہینے مدت گزر گئی، اب اس کے بعد جو طلاق والا معاملہ ہے اس کی جو عدت ہے وہ 1 حیض ہے۔ 1 حیض اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسلام حسب اور نسب اس کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ مکس نہ ہو جائے نسب، کہ بچہ کسی اور کا ہو اور کسی اور کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے، نہیں، اسلام اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ جو عدتیں رکھی ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ تو اس کے اندر کلیئر کرنا ہے کہ واقعی اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے۔ جب پتہ کہ نہیں ہے پھر عورت آگے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے الا کرتے ہیں ان کے پاس 4 مہینے تک مدت ہے، وہ انتظار میں رہیں گی۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، رحم کر دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ واقعی کیوں طلاق دے رہا ہے، کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھتے چلیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب 4 مہینے گزر جائیں گے، قسم کھائی بندے نے، اس کے بعد 4 مہینے گزر گئے تو اب طلاق ہو جائے گی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا ابو درداء، سیدہ عائشہ اور ان کے علاوہ دیگر 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام لے کر انہوں نے یہ موقف نقل کیا کہ ان تمام کے نزدیک کیا تھا کہ اگر مدت گزر جاتی ہے تو خود بخود طلاق نہیں ہوگی، طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی، جب تک وہ طلاق نہیں دیتا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہی صحیح موقف ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، مدت گزر جائے گی تو اس کے بعد اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر عدالت اس معاملے کو وہ حل کرے گی، ان کو کرے گی پابند، یا تو قسم کا کفارہ دے کر اس سے تعلق قائم کر لو یا پھر اس کو تم طلاق دے دو، نہیں دے گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ 4 مہینے گزر گئے تو اب عورت کہے کہ جی میں نے تو 4 مہینے انتظار کر لیا، نہ میرا شوہر میرے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے نہ مجھے چھوڑ رہا ہے، تو اب میں کہیں اور پر نکاح کر لوں، نہیں، کیوں، وہ اس کے عقد کے اندر، نکاح کے اندر ہی موجود ہے۔ اور در حقیقت یہ ایک قسم تھی جاہلانہ، جاہلیت کے اندر لوگ اسی طرح کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کو قسم کھا کر چھوڑ دیتے تھے، اس سے تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔
کچھ تو مدت کے تعین کے ساتھ قسم کھا لیتے تھے، کچھ ایسے ہی لمبی لمبی مدت تک چلاتے رہتے تھے۔ اب نہ وہ عورت اس کے نکاح میں سمجھو رہتی نہ کسی اور کے میں جا سکتی تھی، وہ بیچ میں لٹکی رہتی تھی۔ تو اسلام نے اس لیے یہاں پر کیا عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو اس ظلم کا یہاں پر خاتمہ کر دیا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو تمہارے پاس 4 مہینے تک ہے، نہیں رجوع کرتے تو اس کو پھر تم طلاق دو تاکہ یہ آگے اپنی زندگی گزار سکے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔